یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ مشتاق۔ سامعین اور ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی میں ادارہ شماریات یا اعداد کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی سے ہی حساب لگایا جاتا ہے کہ ملک میں وسائل، ضروریات اور عوام کی جو تعداد ہے اس کو کس طرح اس کا تعین کیا جائے گا اور وسائل کو کس طرح موجودہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک ادارہ ہے جو یہ سب حساب کتاب رکھتا ہے، اس ادارے کا نام ہے ادارہ شماریات۔ اور آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ادارہ شماریات سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ یہ چونکہ ایک انتہائی تکنیکی پیچیدہ ایک شعبہ ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ادارہ شماریات کے سربراہ ستارہ امتیاز ڈاکٹر نعیم الظفر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا۔ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے تو اس کے لیے تو بالکل وقت دیں گے۔ سر، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ہمارے سامعین اور ناظرین سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ادارہ شماریات کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک انگریزی کا کنسٹرکٹ ہے نیشنل اسٹیٹسٹیکل آفس، قومی شماریات کا دفتر۔ یہ کسی بھی ملک میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جو بھی اسٹیٹسٹکس نمبر اصل میں کیا ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں میں ان کی جو اس وقت حالت ہے اور تبدیلیاں ہیں، ان کو آپ کیپچر کرتے ہیں۔ اور چاہے وہ پرائسز ہوں، چاہے وہ کتنے مرد کتنی عورتیں ہیں، چاہے وہ گاؤں میں لوگ رہ رہے ہیں، شہر میں لے رہے ہیں، مائیگریٹ کر رہے ہیں، کن صنعتوں میں کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کی زندگیوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، کن پرائسز پر خرید رہے ہیں، قومی شرح نمو، نیشنل جسے جی ڈی پی کہتے ہیں، کہاں جا رہی ہے، پر کیپٹا انکم کہاں جا رہی ہے، کس صوبے میں کتنی ہے، شہری دیہی علاقوں میں کتنی ہے، روزگار کے مواقع کیسے ہیں، یہ سب لوگوں کی زندگیوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ساری معلومات کوئی بھی فرد نہیں لا سکتا، یہ نیشنل اسٹیٹسٹیکل آفس ہی لا سکتا ہے، اور ادارہ شماریات دن رات یہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سر، اس میں ادارہ شماریات چونکہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، جیسے ہم گھر کا حساب رکھتے ہیں، اسی طرح ادارہ شماریات شہر، خطے، ملک کے لیول پر جو ہے ہر طرح کا حساب رکھتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں گنتی میں وہ گنتا ہے، گنتے ہیں افراد کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں، اور اب ان کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جانا چاہیے۔ تو سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ ادارہ گورنمنٹ کے لیے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ان کو سارا ڈیٹا دیتے ہیں، عوام الناس کے لیے یہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کتنے شہر ہیں، کتنے دیہات ہیں، کتنی آبادی شہروں میں ہے، گاؤں میں ہے، ان کے پاس بنیادی ضرورتیں ہیں، پانی کی، بجلی کی، جی، ذرائع آمد و رفت کی، وہ کیسی ہیں، نوکریاں کیسی ہیں، صحت کی کنڈیشن کیا ہے، تعلیم کی صورتحال کیا ہے، ہم وہ ڈیٹا لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ صوبے کا معاملہ ہے، ڈیوالوڈ ہے، تو صوبہ اس پہ پالیسی سازی کرتا ہے، اس پہ اقدامات کرتا ہے، پروجیکٹ پروگرام بناتا ہے۔ وفاق کا کام ہے تو وفاق میں کرتا ہے۔ ہم ان کو فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے لیے جو معلومات ہے وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ہم پالیسی سازی میں ہمارا ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا۔ ایک میں مثال دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو کلیئرٹی آئے گی کہ ابھی ڈیجیٹل سینسس کیا ہم نے 2023 میں، آپ کے علم میں ہوگا۔ جی بالکل۔ پورے پاکستان کو ہم نے گنا اور 24 کروڑ 15 لاکھ کے لوگ گنے ہم نے، اور ساتھ میں ہم نے کیا کہ جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں، چاہے وہ رہائشی ہیں، تجارتی ہیں، کاروباری ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان سب کو ہم نے جیو ٹیگ کر لیا۔ تو گھر بھی جیو ٹیگ ہیں اور یہ سارے صنعتی یا کاروباری ادارے بھی جیو ٹیگ ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ انفارمیشن کیا آئی کہ کون سا گھر گاؤں میں ہے، کون سا گھر شہر میں ہے، کون سا کچا ہے، کون سا پکا ہے، کس کا سڑک سے کتنا فاصلہ ہے، اس کے پاس بجلی کی، گیس کی کیا صورتحال ہے، کیا اس کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے، کیا وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، کیا اس میں معذور ہے، یہ سب معلومات آ گئی۔ اب یہ معلومات ایک ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے، وہ صوبے کو دی جائے۔ اب اگر صوبہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس گاؤں میں یا اس تحصیل میں چونکہ مڈل یا سیکنڈری اسکول پرائمری اسکول سے 5 کلومیٹر ہے تو میری بچیاں نہیں جا پا رہی، تو بھائی اس میں کچھ فیصلہ سازی کرو، کچھ پالیسی بناؤ، چاہے وہ سرکار اسکول بنائے، چاہے گورننس امپروو کرے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، جو مرضی کرے، یہ صوبے کا اختیار ہے، لیکن وہ انفارمیشن اس کے پاس جائے گی تو اس کے لیے فیصلہ سازی اور پالیسی سازی آسان ہوگی۔ تو آپ کی تعلیم کی یہی آپ پھیلا دیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1 سال سے کم بچے کس جگہ کتنے ہیں، شرح نمو کیا ہے، تو آپ کی پوری جو امیونائزیشن کی ایفرٹ ہے جس میں پولیو شامل ہے وہ آپ آسانی سے پلان کر سکیں گے۔
آپ کو صحت عامہ کا مرکز کہاں بنانا ہے, اگر کسی جگہ شرح نمو پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے, فیملی پلاننگ آپ کو کہاں کرنی ہے, کہاں فوکس کرنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تک ایک وہ سسٹمیٹک طریقے سے نقشے کی بنیاد پر, تو ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوگا کہ جو بنیادی جو سماجی ضرورتیں جس میں سر فہرست صحت, تعلیم اور واٹر سینیٹیشن ہے, کہاں کمیاں ہیں, کیسے ان کو دور کریں. پھر آتی ہے ریئل سائٹ کہ کس جگہ کتنی آؤٹ پٹ ہے, ایگریکلچر میں ہے, سروس میں ہے, انڈسٹری میں ہے, اس کے تعلیم کے اور ٹریننگ کے کیا گیپس ہیں, کیسے حکومت کر سکتی ہے, کون سا بہتر طریقہ ہے, حکومت کرے, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کرے, یہ سب ہو سکتا ہے. تو لوگوں کی زندگیاں جو سوشل سروسز اور اکنامک سروسز سے ان کی زندگیاں امپروو ہوتی ہیں, اور اس وقت سوشل اور اکنامک سروسز تک عوام الناس کی دسترس کیسی ہے وہ آپ کو سینسس سے پتہ چل سکتا ہے. ڈیٹا کے گیپس ہوں گے جی, لیکن بیس میپ آپ کے پاس آ سکتا ہے. اسی کانٹیکس میں جب یہ فیصلہ سازوں کے پاس جائے گا تو ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا, اور لوگوں کی جو سوشل ایکسیس ہے سروسز پہ وہ امپروو ہوں گی, اکنامک سروسز امپروو ہوں گی, ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر آپ نے ابھی سینسس کا ذکر کیا, 2023 کا آپ نے وہ بھی کرایا, اس کے ساتھ ساتھ معاشی سروے بھی ہوا تھا جس کا اعلان اسی سال 21 اگست کو اسلام آباد میں بھی اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ آپ نے ایگریکلچر سینسس کرایا, آپ نے لیبر سروے بھی کرایا. تو سر یوں لگتا ہے کہ یہ آپ کام سے زیادہ آپ کو پیشن لگ رہا ہے. اب آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ میرا پیشن ہے. 2023 میں سینسس ہوا, اور سینسس کرنے کے بعد ظاہر ہے پھر میڈیا سے انگیج کرتا ہے, آپ چینلز آپ کو بلاتے ہیں, اکیڈمیا پوچھتی ہے کہ واٹس ان اٹ فار اس. آپ نے سینسس کر لیا تو نیشنل فائنانس کمیشن اور سیٹیں اور کوٹا وہ سب تو ٹھیک ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اتنی آبادی ہو گئی اور وسائل کی تقسیم کیسی ہوگی صوبوں میں, الیکشن اس پہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اس کا انحصار ہوتا ہے. یہ چیز تو ساری پولیٹیکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے, تو ہم نے یہ واقعی سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ جب تک ہم اس سینسس پر مبنی معلومات کو ایک آسان طریقے سے ان دا بگننگ نقشے کی بنیاد پہ, تاکہ سوشل اور اکنامک سروسز کی دسترس کی صورتحال سامنے آئے اور بہتر پالیسی, بہتر فیصلہ سازی ہو. پھر آپ نے بات کی اکنامک سینسس کی, تو ایک دفعہ جب ہم نے اس پوری ایکسرسائز کو کیا تو جو پی بی ایس کا ہمارے لوگ ہیں, عملہ, ان کی جو مینجمنٹ کیپیبلٹیز, ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اور ان کی جو ایک لگن تھی نا کہ ہم کچھ کریں پاکستان کے لیے, وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوئی. اس میں ہاؤسنگ سینسس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فار انڈسٹری, وہ آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ 1 کا مطلب ہے زراعت اور مویشی, 2 کا مطلب ہے مینوفیکچرنگ, 3 کا مطلب ہے سروسز. اب ایک کریں گے تو گندم آ جائے گی, ایک کریں گے تو گندم کی کوئی قسم آ جائے گی. تو یہ کوڈز ہیں. تو ہم نے ان کوڈز کو, اور یہ پوری دنیا کے ممالک یہ فالو کرتے ہیں, اور انہی کوڈز پر مشتمل آپ دیکھتے ہیں کہ کس زندگی کے حصے میں کتنی گروتھ ہوئی, کتنی ویلیو ایڈیشن ہوئی, وہ جمع کر لیتے ہیں, آپ کی جی ڈی پی بن جاتی ہے 1 سال کے بعد. تو انہی کوڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جتنے بھی اسٹرکچرز تھے ان کو ہم نے جیو ٹیگ کیا. تو اب ہمارے پاس ایک معلومات کا ذخیرہ آ گیا کہ ایسی صنعتیں یا دکانیں, مثال کے طور پہ جن کا تعلق ایگریکلچر انپٹ سے, وہ فارم ٹولز ہو سکتے ہیں, ٹریکٹرز ہو سکتے ہیں, سیڈ ہو سکتا ہے, فرٹیلائزر, کیمیکل, واٹ ناٹ. بلکہ آپ کی ہی سربراہی میں یہ پہلی دفعہ جو ہے انٹیگریٹڈ ایگریکلچر ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے. ہاں, یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا مجھے. میں بہت حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اتنی اہم ذمہ داری دی مجھے. تو وہ ہم نے اکنامک سینسس کیا. اگر وہ ہم جیو ٹیگ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے نہ رکھتے تو شاید ہمیں اکنامک سینسس ہمارا نہیں ہو پاتا. پھر اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کیا, اور اسی جو ہمارے پاس ڈیجیٹل فریم آیا سینسس کے نتیجے میں, ہم نے آپ کی زراعت شماری, لائیو اسٹاک مویشی شماری, اور جو ایگریکلچر اکوپمنٹ, یہ بھی ہم نے تینوں انٹیگریٹ کر کے ایک ساتھ کیے. تو یہ پاکستان جو ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ وہ ساری بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان کا ڈیٹا گیپ ہے, اس کو میں کہتا ہوں ڈسکریٹ ڈیٹا گیپ. آپ کا سینسس ہوگا, آپ کی ریسورسز اور آپ کی ایکسیس کی صورتحال پتہ چلے گی. جب آپ کا اکنامک سینسس ہوگا تو آپ کی گروتھ پالیسی, چاہے انڈسٹریز, سروسز, ایگریکلچر, کراپ, کوئی بھی آپ شعبہ لے رہے ہو. ایگریکلچر سینسس ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس جگہ آؤٹ پٹ گیپ کتنا ہے. پھر آپ یہ پتہ چلے گا کہ کن فارمرز کی پریکٹس بہت اچھی ہے اور ان کی
جو آؤٹ پٹ ہے 1+1 2 نہیں ہے، 2 سے کہیں زیادہ ہے. یہ بہت میں شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے ڈیجیٹل پارٹنرز بھی تھے اور بھی ادارے تھے، سب نے کام کیا. صوبائی حکومتیں، پاکستان آرمی، نادرا، پی ٹی سی، یہ سب وہ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ دن رات کام کیا. لیڈ ظاہر پی بی ایس کی تھی. جی. اور اس میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ کس طرح کے تھے؟ ایک تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ سینسس پولیٹیکل ایکسرسائز ہے، آپ اس کو مانے نہ مانے. کیونکہ دیکھیں نا، ابھی 82% آپ کی جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاپولیشن پر ہے. یعنی پاکستان کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 82 روپے اس بنیاد پر چلے جائیں گے کہ کس جگہ کتنے لوگ ہیں. جو بھی حصہ ہے صوبوں کا، اس کا 82 اس پہ چلا جائے گا. باقی 10 اس پہ چلے جائیں گے کہ کہاں کتنے غریب ہیں. تو ان دونوں کو انگریزی میں کہتے ہیں پرورس انسینٹیو، یعنی زیادہ بچے پیدا کرو اور زیادہ غریب کر دو. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو ہمارے 92% ریسورسز کوئی اچھی بنیاد پہ نہیں جا رہے. صرف 8% آپ نے کہا کہ جناب انورس پاپولیشن ڈینسٹی یا کوئی گروتھ یا کوئی پازیٹیو انسینٹیوز دیے. تو سب چیلنج اس میں آ جاتا ہے کہ ہر صوبہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ زیادہ گنے جائیں. تو اس سینسس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ڈیٹا کلیکشن کا سسٹم تھا جو بہت مربوط تھا. اس میں سیف آپ کا سرور تھا، سیف ٹیبلٹ تھے، ٹیلکو کے ذریعے ہم این ٹی سی سے کنیکٹڈ تھے. وہاں سارے نقشے تھے، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتے تھے ڈیوائس پہ، ٹرائنگولیٹ ہونے کے بعد پھر وہ پاپولیٹ ہوتے تھے اور ڈیٹا بالکل محفوظ تھا. اس کے اوپر ایک لیئر لگائی تھی جس میں ہر صوبے کو اپنے یہاں سینسس کی پروگرس نظر آتی تھی. اسسٹنٹ کمشنر کو تحصیل پہ نظر آتی تھی، چیف سیکریٹری کو پورے صوبے میں نظر آتی تھی، اور اس کو پتہ چلتا تھا کہ میری کس کس جگہ جیو ٹیگس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کاؤنٹ کیا آ رہا ہے، لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں بوڑھے کتنے ہیں. تو وہ اس میں شامل تھا. 2017 میں ان کے پاس یہ معلومات نہیں. اور 2017 میں یہ ہے کہ جب پیپر سے آپ درج کرتے ہیں پھر اس کو گننے میں وقت لگتا ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، چینجز کے اس میں بہت زیادہ رہتا ہے. کہ یہی صوبوں کا اعتراض تھا 2017 پہ. ایک صوبے نے اعتراض کیا تھا کہ ہم تو اس میں کلیکشن میں شامل، اگرچہ ان کی مشینری ہوتی ہے، صوبے کے جو ٹیچرز ہیں زیادہ تر وہ اس انومریشن میں ہوتے ہیں، فار وچ وی آر تھینکفل ٹو پروونسز. بہت زبردست کام کیا انہوں نے. لیکن ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم اس میں پروسیسنگ میں شامل نہیں ہیں. اس دفعہ وہ اس کی مانیٹرنگ میں، اس کی ویژولائزیشن ان کے پاس تھی ہر چیز کی. جی سر. اب ہم سر آتے ہیں آپ کے ڈیٹا فیسٹ کی طرف. تو سر ادارہ شماریات نے پچھلے سال بھی ڈیٹا فیسٹ کروایا تھا جس میں عام عوام کو آپ کے جو چیزیں ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ عام عوام بھی اس میں شرکت کر سکتی ہے. لیکن سر آپ بتائیں کہ کون کون سے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیٹا فیسٹ کی ٹیگ لائن کیا ہے؟ وہ ہے عادات سے زندگیوں تک. جب آپ نمبر کو کانٹیکسٹ میں رکھیں گے تو آپ توقع کریں کہ اس کو اسٹیک ہولڈر استعمال کرے گا. اور اگر آپ نمبر کو ایک ایسی شکل میں دے دیں کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے عادات لکھے ہوں اور پڑھے بھی نہ جا رہے ہوں بغیر چشمے کے، تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں یوزیبلٹی. ڈیٹا کو آپ یوزیبل بنائیں. یعنی اگر یہ جو میں نے ابھی سماجی دسترس کی بات کی تھی، معاشی دسترس کی بات کی تھی، جو ہمیں سینسس سے پتہ چلی، اب اگر میں ایک صورت ہے کہ میں اس کا نقشہ پیش کروں اور ایک آدمی اسکرول کرے، اچھا یہ پاکستان، یہ پنجاب، یہ ملتان ڈویژن، یہ جناب ڈی جی خان، اور وہ کرتے کرتے کسی پٹوار تک پہنچ جائے اور وہ کہے کہ ہاں یہ تو میرا علاقہ ہے. اب آپ کہیں گے وہ اپنے علاقے کو دیکھے گا، وہ اچھا ہے برا ہے اس کا ایک رسپانس ہوگا، اور میں اس کو ایک ایکسل فائل دوں اور اس میں ڈی جی خان کا کوئی بھی پٹوار، کوئی بھی تحصیل، اس کا ایک رسپانس ہوگا. یہ دو رسپانسز ایک نہیں ہو سکتی. اچھا، تو یہ جو لٹریسی ہے وہ خود بخود امپروو نہیں ہوگی جب تک ہم ڈیٹا کو اس فارم میں نہیں لے کے آئیں گے جس سے لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. اس میں زندگیوں کے، چاہے وہ سماجی پہلو ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، وہ پہلو نہیں رکھیں گے، ڈیٹا سٹوریز نہیں رکھیں گے، اس وقت تک لوگ نمبر سے اپنی زندگیوں کو ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کی اسٹیٹسٹیکل اور ڈیجیٹل لٹریسی نہیں بڑھے گی، ڈیٹا کا استعمال نہیں بڑھے گا. ڈیٹا فیسٹ کا یہ مقصد ہے، نمبروں سے زندگیوں تک. کیونکہ آپ فیصلہ کس پہ کریں گے؟ آپ تحصیل کا بنائیں گے، آپ گاؤں کا بنائیں گے، پٹوار کا بنائیں گے، ضلع کا بنائیں گے. آپ کے تحصیل اور گاؤں لے تک ڈیٹا موجود ہے، اس کے لیے پرسنل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، جب آپ یہ ڈیٹا فیسٹ کرا رہے ہیں، یہ 2 دن کا ہے، 11 اور 12 نومبر کو یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے؟ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ابھی یہ جو شعبہ جات کی میں نے بات کی، صحت، تعلیم، واٹر سینیٹیشن، آبادی کی شرح نمو، معاشی کنڈیشنز، اس میں ایگریکلچر، اس میں انڈسٹری، جابز، امپلائمنٹ، ان سب چیزوں پہ تھیمیٹک ڈسکشنز ہیں.
اور یہ سب کوشش اس طرح ہوگی کہ ہم وہ ڈیجیٹل انفارمیشن کو بیس بنا کے صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں متعلقہ ان کو بلائیں, یہاں سے منسٹریز کو بلائیں, جو بڑے اچھے ریسرچرز یا پروفیسرز ہیں ان شعبوں میں ان کو بلائیں. پھر ان شعبوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا ٹیک, اب ٹھیک ہے تعلیم تو پبلک اور پرائیویٹ دونوں طریقوں سے ہو رہی ہے, ایک ایجو ٹیک ہے پورا سیکٹر جو کہ اس میں سلیبس میں بھی کام کر رہا ہے, کریکلم میں بھی کام کر رہا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کام کر رہا ہے. اسی طرح ہیلتھ میں ٹیلی ہیلتھ ہے, اسی طرح ایگریکلچر میں ایگری ٹیک ہے. پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, ریسرچر اور ٹیک, ہر سماجی اور معاشی شعبے میں یہ پینل ڈسکسنٹ پوری ایک اسٹریم بلائی ہے. پھر ہم نے انہی سے ریکویسٹ کی, کیونکہ یہ ڈیٹا پروڈیوسر اسٹیٹ بینک اس میں شامل ہے, نادرا اس میں شامل ہے, ایس ای سیز بھی اس میں شامل ہے, صوبوں کے میجر ڈپارٹمنٹس اس میں شامل ہیں, آئی ٹی بورڈز ہر صوبے کے شامل ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بڑی بڑی فرمز ہیں. تو پھر ہم نے ہر ایک کو کہا کہ بھائی یہ آپ نے گفتگو کر لی, اب آپ بتائیں کہ آپ کون کون سا ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں, کون کون سی ڈیٹا سٹوری بنتی ہے, کون سی پروڈکٹ ہے, کون سی سروس ہے. ہم نے ایک ایکسپو ایریا بنا دیا, اس میں آپ اپنا اسٹال لگائیں, وہی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اب وہ گرافکس میں بتائیں, نقشوں میں بتائیں, ڈیٹا سروسز میں بتائیں, آپ کی اس ڈیٹا سروس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا بتائیں اگر آپ اسٹوری بتا رہے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز سے اسٹیٹسٹکس پر مبنی ایک کوئز کمپٹیشن کر رہے ہیں سارے چاروں صوبوں سے, اور ایریا گورنمنٹ سے ہم نے یونیورسٹی کو مدعو کیا ہے. اور اسلام آباد کی ظاہر ہے چونکہ یہاں اسلام آباد, پشاور یا آس پاس کے علاقے ہیں, ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ قریب ہیں تو زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن ہم نے سارے صوبوں سے بلائی ہیں یونیورسٹیز, اور اس میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, اسٹوڈنٹس, پروفیسرز, اور بڑا انشاءاللہ صحت مند ہیلدی کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ. تو سر یہ ابھی کہاں ہونے جا رہا ہے, جگہ کون سی ہے؟ یہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے ہمارا اسلام آباد میں, 11 اور 12 نومبر کو ہوگا یہ. تو سر اس کا وقت کیا ہوگا؟ یہ صبح 10 بجے انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا, منسٹر پلاننگ کریں گے احسن اقبال صاحب, اور پھر اس میں جاری رہے گا. اور سر یہ بتائیے کہ یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اب پورے ہمارا یہ پیغام ہے وہ پورے ملک تک پہنچ رہا ہے. ڈیٹا فیسٹ 2025 منعقد کیا جا رہا ہے, تو پورا ملک سن رہا ہے یہ بات. اچھا, اب یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت دور رہ رہے ہیں اسلام آباد سے, وہ نہیں آ پائیں گے, تو کیا ایسا کوئی آپ کا پلان ہے کہ مستقبل میں آپ صوبوں میں بھی جا کر اس کو کنڈکٹ کریں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اس کی جو ارج اور ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ اچھا انیشیٹو ہے تو اس کے ثمرات صرف اسلام آباد اور راولپنڈی یا قریب کے ضلعوں کے لیے کیوں, باقی پاکستان کے پاس کیوں نہیں جائیں. تو مختلف چیزیں ذہن میں, ایک تو یہ ہے کہ اگلا ڈیٹا فیسٹ انشاءاللہ لاہور یا کراچی میں کریں, اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ملتان میں کریں, کیونکہ ملتان سینٹر ہے پاکستان کا, سارے صوبے آسانی سے آ سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو بھی استعمال اس دفعہ بھی کوشش کریں گے, اور آئندہ اس کو مزید اس کا استعمال بڑھائیں گے, کہ چاہے وہ آپ کا تھیمیٹک ڈسکشن کا ایریا ہو, چاہے وہ آپ کا ایکسپو ایریا ہو, چاہے وہ پلینری سیشن ہو, ان سب کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا پہ تھرو زوم دیکھ سکیں. تو اگر کوئی کراچی سے نہیں ٹریول کر سکتا تو یہ چیز اس کو روکے نا, اور آئیڈیلی تو اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں میں اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. کوشش یہ ہوگی کہ زوم پہ باہر کی کم سے کم یونیورسٹی کے لوگ, اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز, وہ بھی اس میں شرکت کر سکیں. کوشش پوری کریں گے, لیکن اگلی دفعہ سے انشاءاللہ یہ یقینی بنائیں گے. جی, لیکن ابھی شروعات ہے تو آگے چل کر ایسا بھی ممکن ہے. سر ایک اور چیز ہے, ابھی اے آئی کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو لوگ جو ہے اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, اور وہ خود بڑے ماہر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے, اسٹوڈنٹس, ہمارے صحافی, دے آر ایکسپرٹ نا, ایون چھوٹے بچے بھی ایکسپرٹ ہیں موبائل چلانے میں. تو سر جو ہمارے آپ کا ادارہ ہے وہ ان ٹولز کو کیسے یوز کر رہا ہے, اے آئی کو اور باقی سارے ٹولز کو, اس آپ کے کام کو اور ڈیٹا کی مفید رسائی کو اور ان تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ پی بی ایس کی حد تک تو ہم کر رہے ہیں, اور براڈر لیول پہ اس میں میرے خیال اور بھی بہت اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو اس میں گفتگو کے بعد شاید ہو سکے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنی ویب سائٹ پوری ٹرانسفارم کر دی ہے, اور اس کو زیادہ یوزر فرینڈلی, زیادہ انٹریکٹیو بنایا ہے, تاکہ وزٹر زیادہ دیر تک اس میں رکیں. اور اس میں ٹیبلز کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے, ویژولس پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیج پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم ایک باٹ لگائیں. یعنی اگر کوئی پوچھے, اپنے کسی علاقے کے بارے میں پوچھنا چاہے کہ وہاں کی سوشل یا اکنامک کنڈیشن بتاؤ, یا وہاں سڑکوں کے حالات بتاؤ, تو چاہے وہ پی بی ایس کا جو ڈیما کرتا ہے پرائمری ڈیٹا ہے, یا دوسرے اداروں سے سیکنڈری ڈیٹا ہے, وہ ہم لے کے اس کے سوال کا جواب دے دیں. تو پہلے اسٹیج پہ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی بی ایس کے پاس جو اپنا ڈیٹا ہے اور جو دوسرے ڈیٹا سیٹ سے ہم
منسلک ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہوں یا پروونشل ڈیٹا ہو, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی وزٹر کے کویشچن کا جواب اے آئی کے ذریعے دے سکیں. لارجر لیول پر اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے بھی آپ سے گفتگو کی تھی کہ آپ ڈیجیٹل لینڈسکیپ بناتے ہیں, اس پہ آپ لیئرنگ کرتے ہیں, تو آپ کی جو انسائٹس ہیں زیادہ کلیئر ہوتی ہیں, اور کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو, سوشل, اکنامک, آپ کو گیپس نظر آتے ہیں. پھر جب یہ پورا موزیک آپ کا تیار ہوتا ہے تو پھر آپ اے آئی کو لگانے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑا وقت لگے ایوالو ہونے میں, کیونکہ اس میں خالی پی بی ایس ایک ڈیٹا پروڈیوسر نہیں ہے, آپ کے صوبوں کے ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کا ایف بی آر ہے, اس میں نادرا ہے, تو یہ آپ کو بہت ساری انٹیگریشن کرنی پڑے گی. پھر سب اداروں کی اپنی اپنی ٹرف بھی ہے. ان لائک دیٹ پی بی ایس اگر سینسس کرتا ہے تو وہ اس کا تو نہیں کرے گا جو اس کے پاس آ رہا ہے, چاہے وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, ہمیں تو ہر ایک کا سینسس کرنا ہے, گننا ہے. تو ہماری نیچر آف ورک الگ ہے. تو سر اس میں مزید ڈیجیٹل اصطلاحات آپ کس طرح کی متعارف کرائیں گے؟ پی بی ایس جو کر سکتا ہے نا پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ سوشل ایکسیس اور اکنامک ایکسیس کی لینڈسکیپ پورے پاکستان کی آئیڈیلی نقشے کی صورت میں دے. اس پہ ایک صوبہ فرض کریں پنجاب کہتا ہے کہ میں نے آسان قسطوں پہ یا بہت ہی سبسڈی میں نے سرٹیفائڈ سیڈ دینا ہے گندم کا. اب کہاں کہاں سرٹیفائڈ سیڈ گیا اور کن کن ایکڑوں پہ جو پیداوار ہے 30 من سے بڑھ کے 45 من ہو گئی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنے سارے ضلعوں میں اگر 45 من بھی ہر ایکڑ میں 15 من ایکسٹرا ہے, آپ اس کو کمپیئر کر لیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ پہ آپ کے 10 ارب گئے ہوں گے, ایکسٹرا پیداوار آپ کی 200 ارب کی آ گئی, تو یہ تو فائدے کا سودا ہے. بلکہ آپ کی ڈیٹا فیسٹ میں بھی اس سے بات ہونے والی ہے, میں نے وہ پڑھا تو اسی میں. ہاں جی, تو پہلے تو میں لینڈسکیپ اور اس کے بعد یہ گفتگو ہوگی کہ کیا کیا, تو ہم وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ 60 عظیم تھا, 70 میں یہ ہوا, 80 میں یہ ہوا, پھر لٹ گئے, پھر یہ ہو. اس سے نکلو, آگے کی بات کرو کہ واٹ از پاسبل. سوشل سروس امپروو کرنی ہے, دیکھو کہ سب سے مؤثر طریقہ کون سا ہے, سب سے افیکٹو سستا طریقہ کون سا ہے, کس میں لرننگ آؤٹ کمس اچھے آ رہے ہیں, اس کو جگہ دو. ہیلتھ سروسز امپروو کرنی ہے, وہی چیز دیکھو. گروتھ لے کے آنی ہے, اکنامک سروس امپروو کرنی ہے, ان پٹس کی وہ دو. آؤٹ پٹ مارکیٹ کی دسترس دینی ہے, فارمر کو کہاں بیچے بہتر اس کو ریٹ ملیں گے, وہ دو. ڈیٹا فیسٹ 2025 کے انعقاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ادارہ یہ بھی جان سکے کہ عوام کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی کیا, اور اس دفعہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کے معرفت سے میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے میرے جو پیارے لوگ ہیں, آپ ڈیٹا فیسٹ میں ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی آئیں. خاص طور پہ جو لوگ فزیکلی آپ آتے ہیں وہ بتائیں کہ ان کی ڈیٹا اور انفارمیشن نیڈز کیا ہیں, اور یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں, ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ نیڈز ہیں تو یہ ویژولائزیشنز بنائیں, یہ انسائٹس بنائیں. جی سر ہم چاہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے اور یہ ڈیٹا فیسٹ 2025 جو ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ جو بھی پیغام دینا چاہیں ہمیں, عوام کو پیغام دینا چاہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میرے اپنے پیارے لوگ ہیں سارے, دیکھیں ڈیٹا فیسٹ کی ٹیگ لائن کیا ہے, وہی ہمارا پیشن ہے, وہی ہماری ڈرائیونگ فورس ہے. فرام نمبر ٹو لائف, نمبرز ٹو لائفز, اعداد سے زندگیوں تک. جب تک ہم ڈیٹا کو اس فارم میں نہیں لائیں گے جس سے چاہے وہ پبلک سیکٹر کا ڈیسیشن میکر ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیسیشن میکر ہو, یا ان دونوں سیکٹر کا پالیسی میکر ہو, اس کی ڈیٹا نیڈس کو, انفارمیشن نیڈ کو ہم پورا نہیں کریں گے, اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. پی بی ایس سے زیادہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے, یہ آپ کا قومی ادارہ ہے, ہو نہیں سکتا, بائی ڈیزائن نہیں ہو سکتا. بالکل. تو ہمارا میسج یہی ہے کہ ہم اس کو کسی طرح افیکٹو کریں. ڈیٹا فیسٹ اسی کی طرف قدم ہے کہ ڈیٹا یوز بڑھے. میں نے اپنی سمجھ سے انسائٹس بنائی, انفارمیشن بنائی, ویژولز بنائے, اسٹوریز بنائی. ہو سکتا ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے نہیں کر رہی ہوں, یہ آپ مجھے بتائیں گے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں اس کو ڈیزائرڈ حالت میں لا کے آپ تک پہنچاؤں, یوزیبل بناؤں. پھر آپ سے سنوں کہ یہ اچھی تھی, فضول تھی, یا اس میں تھوڑی تبدیلی کریں آپ. یہ 360 پورا ہوگا. یہ 360 ہمیں کرنا ہے. جب یہ کریں گے تو ہم گریجولی بڑے شاندار غیر محسوس طریقے سے ہماری ڈیجیٹل لٹریسی بڑھ جائے گی, اسٹیٹسٹیکل لٹریسی بڑھ جائے گی, ڈیٹا یوز بڑھ جائے گا, اور ڈیٹا یوزفلنس بڑھ جائے گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. سامعین, ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں سربراہ ادارہ شماریات ڈاکٹر نعیم الظفر موجود تھے. ان کے ساتھ بہت ہی مفید گفتگو ہوئی, اور خاص طور پر ڈیٹا فیسٹ 2025 جو کہ اس سال منعقد ہو رہا ہے 11 اور 12 نومبر کو,
اس کے حوالے سے بات کی گئی اور اسی کے ذریعے پاکستان نئے ڈیجیٹل دور میں قدم رکھ چکا ہے اور یہ ڈیٹا فیس 2025 اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بیسڈ ڈیسیجنز کے ذریعے ہم پاکستان کو ڈیجیٹلائز کریں گے اور دنیا کی ترقی میں ساتھ ساتھ شامل ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔